بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں، سب کچھ کرنا مگر اپنے شوہر کے آگے یہ 5 باتیں کبھی بھی نہ کرنا، یہ 5 گناہ کبھی بھی نہ کرنا، ورنہ یاد رکھنا مرنے کے بعد قبر تمہارے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے شہر بسطام میں ایک اللہ والا رہتا تھا جس کے دل کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑا ہوا تھا، جس کا دن روزے میں گزرتا، پوری پوری رات عبادت میں گزرتی۔ یاد رہے، عبادت گزار کی نیند کا جو وقت ہے فرشتے اسے بھی عبادت میں ہی لکھتے ہیں۔ جس کی زبان ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتی ہے اس کا بیٹھنا بھی عبادت میں ہے۔ بسطام کے شہر میں ایک اللہ والا رہتا تھا۔ ایک رات یہ نوافل میں مصروف تھا، رکوع کے بعد سجدے میں گیا، ابھی دوسرا سجدہ کیا نہیں تھا کہ آنکھ لگ گئی، مصلے کے اوپر ہی نیند آ گئی، نماز کے دوران ہی نیند آ گئی۔ اللہ والا کہتا ہے، میں خواب کی کیفیت میں بسطام کے قبرستان گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک قبر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ آگ نے قبر کو جہنم کا ایندھن بنایا ہوا ہے، قبر میں چیخو پکار ہے۔ وہ قبر 2 دن پہلے بسطام کے ایک امیر خاندان کی فوت ہونے والی عورت کی تھی۔ وہ عورت زور زور سے چیخو پکار کر رہی تھی کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے ان سانپوں سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، ان سانپوں سے بچا لو جو ایک بار ڈنک مارتے ہیں تو انسان کو 70 گز زمین میں دھسا دیتے ہیں۔ قبر کے اندر جلی آگ کی تپش کی وجہ سے قبر کے اوپر جو تازہ تازہ پھول ڈالے گئے تھے وہ بھی جل کر راکھ ہو گئے۔ اللہ والا کہتا ہے کہ خواب کی دنیا میں جب میں اس قبر کے قریب گیا تو اندر سے عورت نے مجھے آواز دی، اے بندے خدا، جا میرے شوہر کو کہنا میری وہ تمام غلطیاں معاف کر دے جو میں دنیا میں تیرے ساتھ کر کے آئی، جو تیرا دل دکھایا، دل توڑا، مجھے معاف کر دو۔ جب تک تو نہیں معاف کرے گا مجھے میرا اللہ بھی نہیں معاف کرے گا۔ اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو قیامت تک میں اسی عذاب میں مبتلا رہوں گی۔ خدا را مجھے اس عذاب سے بچا لو، مجھے قبر کے کیڑوں سے بچا لو، مجھے قبر کی آگ سے بچا لو۔ یہ اللہ والا کہتا ہے کہ قبل اس کے کہ میں سورہ فاتحہ پڑھتا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا کہ عذاب تھوڑا سا اس کے اوپر سے کم ہو جائے، میری آنکھ کھل گئی۔ اللہ والا کہتا ہے کہ راتوں رات میں گھر سے نکلا، ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس عورت کے شوہر کے پاس جا پہنچا۔ میں نے رات والا خواب اس کے شوہر کو بیان کیا۔ میرا خواب سنتے ہی وہ شخص رونے لگا۔ پھر ہم دونوں قبرستان آئے۔ کہتا ہے، قسم خدا کی، جب میں نے اس قبر کے اوپر ہاتھ رکھا تو قبر کی مٹی اس طرح گرم تھی جس طرح آگ میں جلائے گئے چولہے کی مٹی گرم ہوتی ہے۔ اب میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ تیری بیوی کون سے ایسے گناہ کیا کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن گئی، جس کی وجہ سے اس کی قبر میں آگ جلی ہوئی ہے، آگ میں بچھو ہی بچھو ہیں، آخر کون سے ایسے گناہ کیا کرتی تھی؟ شوہر نے کہا، اے بندے خدا، میں تمہیں بتاؤں کہ میری بیوی کے اندر کون کون سی خامیاں تھیں، میری بیوی کے اندر کون کون سی غلطیاں تھیں، میری بیوی نے دنیا میں ایسے کون سے بہت بڑے گناہ کیے۔ اس شوہر نے کہا، میری بیوی کے اندر 5 باتیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے میں اپنی بیوی پر بہت زیادہ ناراض ہوں۔ صرف میں نہیں، اللہ بھی اس پر سخت ناراض ہے۔ اگر میں اسے معاف کر بھی دوں تو بھی مجھے پکا یقین ہے اللہ اسے معاف ہرگز نہیں کرے گا۔ اللہ والے نے کہا، وہ کون سی ایسی 5 باتیں ہیں، وہ کون سے ایسے 5 گناہ ہیں؟ اللہ والے نے کہا، پہلی بات، یہ میرے روکنے کے باوجود بھی میری غیر موجودگی میں غیر محرم مرد کو اپنے گھر میں بلاتی تھی اور تنہائی میں اس کے ساتھ بیٹھ کے گناہ کیا کرتی تھی۔ ایک غیرت مند انسان کیسے یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی غیر محرم مرد کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے؟ میں اپنی بیوی کو روکتا تھا کہ مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گی،
کہتی تھی چپ کر جا، میری قبر میرا جواب، قبر میں عذاب ملے گا تو مجھے ملے گا، تجھے کیا تکلیف۔ میں چاہتا تھا کہ اسے طلاق دے دوں، لیکن میرے چھوٹے چھوٹے بچے روتے ہوئے میرے سامنے اپنے ننھے ننھے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہتے کہ پاپا ہماری مما کو ہم سے جدا مت کرو، مما کو طلاق مت دو۔ وہ شخص کہتا ہے، دوسری بات، جب میں امیر تھا اس کے اوپر ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا تھا، اپنی بیوی کی ہر ایک خواہش پوری کی، دن رات ایک ایک کر کے خون پسینہ ایک کر کے خود بھوکا رہا، بچوں کو بیوی کو کھلایا، خود پیاسا رہا، بیوی کو پلایا۔ لیکن افسوس، جب میں غربت کا شکار ہوا تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ میں نے آپ میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، میں نے آپ میں کبھی بھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی۔ اے اللہ والے، میرا کلیجہ تو اس دن ہی پھٹ گیا تھا جس دن میری بیوی نے بجائے حوصلہ دینے کے مجھے غربت میں کہا تھا کہ میں نے کبھی بھی کوئی اچھائی آپ میں نہیں دیکھی۔ تیسری بات، ایک دن میں سخت تکلیف میں تھا، بیمار تھا، زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ تکلیف کی وجہ سے اونچی اونچی آواز میں چیخو پکار کر رہا تھا، اونچی اونچی آواز میں رو رہا تھا، یہاں تک کہ ایک ہمسایہ دوڑ کر میرے پاس آیا اور بولا، تم تنہائی میں اتنی بڑی تکلیف میں پڑے ہو، اتنے زیادہ دکھی ہو، رو رہے ہو، تمہارے بیوی اور بچے کہاں ہیں؟ میں نے کہا، میری بیوی بن سنور کر کسی شادی کی تقریب میں گئی ہوئی ہے، مجھے تنے تنہا اکیلا چھوڑ کے، مجھے بیمار چھوڑ کے۔ میں تکلیف میں ہوں، میری بیوی بن سنور کر شادی کی تقریب میں گئی ہوئی ہے۔ سننے والے نے کہا، اللہ اسے غارت کرے جو اپنے بیمار شوہر کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر خود شادی اٹینڈ کرنے گئی ہوئی ہے۔ کہتا ہے، چوتھی بات، جب میں محنت مزدوری کر کے بیوی بچوں کی روزی روٹی کے لیے خون پسینہ ایک کر کے تھکا ہارا شام کو گھر آتا تو میری بیوی بجائے مجھے ویلکم کرنے کے کوئی ایسا جملہ بولتی کہ میری تھکاوٹ مزید بڑھ جاتی۔ پانچویں بات، میں اسے کہتا تھا کہ جس کا کھاتی ہو اس کے گیت گایا کرو، مطلب اللہ کا شکر ادا کیا کرو، نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، اللہ کے حضور جھکا کرو۔ تو آگے سے مجھے جواب دیتی، میری قبر میرا جواب، قبر میں عذاب ملے گا تو مجھے ملے گا، تجھے کیا تکلیف۔ میں جب اسے طلاق دینے کا سوچتا تھا تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ننھے ننھے ہاتھ لے کر عرضی کرتے کہ پاپا مما کو ہم سے جدا مت کرو۔ محترم ناظرین، یہ وہ 5 گناہ ہیں جن کی وجہ سے یہ بدقسمت اور بدبخت گناہگار سیاہکار عورت قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہے گی۔ اس لیے میری محترم بہنوں، مر جانا مٹ جانا، مگر اپنے شوہر کے سامنے یہ 5 باتیں کبھی نہ کرنا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں استغفر اللہ ضرور ٹائپ کریں۔